الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وذرياته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى قال فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم و مکرم معزز ناظرین کرام و حضرات سامعین عظام، گزشتہ تفسیری ویڈیو کے اندر آپ نے ان آیات کو سماعت کیا اور ان آیات کی تشریح اور اس کی تفسیر کو سنا جن آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام پر قبل از نبوت یعنی نبوت سے پہلے احسان کرنے کا تذکرہ فرمایا ہے، اور اس کے بعد یہ بھی سماعت فرمایا کہ ان نعمتوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے جناب حضرت موسیٰ و ہارون علیہم السلام دونوں کو فرعون کے پاس بھیجا، جس کی تفصیل آپ حضرات کے سامنے آ چکی ہے، اور وہاں پر بات ختم ہوئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو جو پیغام دے کر بھیجا تھا وہ پیغام جا کر کے اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو دیا، تو چونکہ فرعون کے درمیان اب مکالمہ ہوا ہے، سوال و جواب ہوا ہے موسیٰ اور فرعون کے درمیان، تو اس مکالمے کا تذکرہ کچھ سورہ طٰہٰ کے یہاں موجود ہے جو آج آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں، اور کچھ مکالمے کی کچھ باتیں وہ ہیں جن کا ذکر دوسری صورتوں کے اندر موجود ہیں۔ جن باتوں کا تذکرہ، جن باتوں کا ذکر سورہ طٰہٰ کے اندر موجود ہے، ہم آج اس کو سماعت کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو سننے اور کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے گی۔ بہرکیف تو کل بات ختم اس بات پر ہوئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آ کر فرعون سے کہا کہ دیکھو بھائی، ہم اللہ کے فرستادے ہیں، ہم اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، سو تم بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دو اور بنی اسرائیل کو ستاؤ نہیں، اور صرف یہی نہیں کہ ہم اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں
بلکہ اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں۔ اس بات کی ہم دلیل بھی لے کر آئیں، قد جئناک بآیۃ من ربک، کہ تیرے پروردگار کی طرف سے ہم ثبوت اور پروف بھی لے کر آئے ہیں کہ واقعتاً ہم اللہ کے نبی ہی ہیں، واقعتاً ہم اللہ کی طرف سے میسنجر اور پیغامبر ہی ہیں۔ اور تو اس کے بعد یہ تمام باتیں ہوئیں، تو چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تیرے رب کی طرف سے آئے ہیں، تیرے رب کی طرف سے پیغمبر ہیں، جس نے تجھ کو پیدا کیا اس اللہ کے قاصد بن کر آئے ہیں، اس اللہ کے، اس رب کائنات اور رب کریم کے پیغام برا بن کر آئے ہیں، اور اس کا پیغام تجھ تک پہنچانے آئے ہیں۔ اور فرعون کا دوسری طرف دعویٰ تھا انا ربکم الاعلی، میں ہی تم سب کا سب سے بڑا رب ہوں، سب سے اونچا رب ہوں، سب سے بلند و بالا رب ہوں۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے تیرے رب کی طرف سے، بھائی فرعون کا رب ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس بات سے فرعون کو ناگواری ہوئی، اور فرعون نے پوچھا اچھا مطلب یہ ہے کہ یوں تو خدا میں ہی ہوں، یوں تو پالن ہار میں ہی ہوں، یوں تو رب میں ہی ہوں، لیکن تو جس کو خدا کہہ رہا ہے، تو جس کو رب کہہ رہا ہے، اے موسیٰ بتاؤ تم دونوں کا رب کون ہے؟ یہ سوال تھا۔ اب اس کی تفسیر دیکھیں، قال فمن ربکما یا موسیٰ، یہاں فرعون نے صرف اور صرف خطاب کیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، حالانکہ دعوت دینے میں حضرت موسیٰ اکیلے نہیں بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ میں حضرت ہارون علیہ السلام بھی شریک تھے، لیکن پھر بھی فرعون نے کہا اے موسیٰ۔ تو چونکہ فرعون کو اس بات کی خبر تھی کہ اصل پیغمبر تو موسیٰ علیہ السلام ہی ہے، مرکز موسیٰ ہیں، یہ تو ان کی طرف سے تشریح کرنے کے لیے آئے ہیں، ان کی طرف سے بات کرنے کے لیے آئے ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ساتھ ہمارا عقیدہ، ہمارا موقف اور ہمارا نظریہ یہ ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام بھی نبی تھے۔ تو چونکہ فرعون سمجھتا تھا کہ اصل مرکز موسیٰ علیہ السلام ہے، اسی لیے فرعون نے جب مخاطب کیا تو اے موسیٰ کہہ کر مخاطب کیا، اے یا موسیٰ و یا ہارون نہیں کہا۔ اور دوسری بات کہ جہاں دیکھو فرعون کو بھی خبر تھی کہ دیکھو پیغمبر صرف یہی موسیٰ نہیں بلکہ پیغمبر حضرت ہارون بھی ہے، اس لیے یہ نہیں کہا من ربک یا موسیٰ، اے رب، اے موسیٰ تیرا رب کون ہے، بلکہ ربکما، تم دونوں کا رب کون ہے۔ یعنی فرعون جس طرح اصل مرکز حضرت موسیٰ کو سمجھ رہے ہیں، لیکن اصل مرکز موسیٰ کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ ہارون علیہ السلام کو بھی سمجھنے کے پیغمبر ہیں، اس لیے دونوں یوں جب مخاطب کیا، متوجہ کیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تنہا نام لیا، لیکن جب رب کی بات کی تو تم دونوں کا رب کون ہے پوچھا، یعنی موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام، تم دونوں کا رب کون ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا ربنا الذی اعطى كل شیء خلقہ ثم ہدی، ہمارا پروردگار وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی بناوٹ عطا کی، اس کا بنانا عطا کیا، اس کی بناوٹ عطا کی، اس کی شکل و صورت اور کیفیت و ہیئت عطا کی، اور پھر راہ بھی بتلائے۔ وہی ہمارا پروردگار ہے، وہی ہمارا پالنہار ہے، وہی ہمارا کرتا دھرتا ہے۔ تو دیکھیں یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے اجمال سے کام لیا ہے، اس کی تفصیل ہر چیز کو اللہ تبارک و تعالی نے اس کی بناوٹ کے مطابق بنایا ہے، ہر چیز کو بناوٹ کے مطابق کی اس کی تفصیل یہ ہے، اور ثم ہدا، پھر اس کے بعد راہ بتائی۔ تو دیکھیں ہر مخلوق کو اللہ تبارک و تعالی نے کچھ نہ کچھ اس کے سمجھ دی ہے، اس کی حیثیت کے مطابق۔ آپ سوچیں تو صحیح، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اسے دودھ کی ضرورت ہو، اسے پیاس کی ضرورت ہے تو وہ رونے لگتا ہے، اسے کوئی تکلیف ہوتی ہے
تو وہ رونے لگتا ہے۔ آخر یہ سمجھ اس چھوٹے سے معصوم بچے کو کس نے دی ہے؟ نہ تو وہ کوئی مکتب گیا ہے، نہ کوئی مدرسہ گیا ہے، اور نہ ہی کسی اسکول اور کالج کے اندر اس کا ایڈمیشن کرایا گیا ہے۔ اس کے باوجود جب جب اسے بھوک لگتی ہے وہ رو پڑتا ہے، کوئی تکلیف ہوتی ہے وہ رو پڑتا ہے۔ پھر اسی بچے کے منہ کو اگر ماں کے پستان میں لگا دیا جائے تو وہی بچہ ماں کے پستان سے دودھ کو چوسنے لگتا ہے اور اس دودھ سے اپنے پیٹ کو بھرتا ہے۔ آخر یہ دماغ کس نے دیا؟ آخر کار اس بچے نے کہاں سے یہ سبق حاصل کیا کہ ماں کے پستان کے اندر دودھ موجود ہے اور اس دودھ کے چوسنے سے وہ میرے حلق کے ذریعے پیٹ میں جائے گا اور پیٹ میں جانے کی وجہ سے میری بھوک ختم ہو جائے گی، میرا پیٹ بھر جائے گا، مجھے سکون مل جائے گا۔ آخر کار اس بچے کو اتنی سمجھ کس نے دی؟ اسی طرح آپ دیکھیں جانوروں کو بھی دیکھ لیں، ہر مخلوق کو اللہ نے اس کی بناوٹ عطا کی، ہر چیز کو اس کو ہر چیز عطا کی۔ دیکھیں آپ دیکھتے ہیں یہ جو بلی ہے، آخر بلی چوہا کھاتی ہے لیکن بلی بچھو کیوں نہیں کھاتی؟ آخر کار بلی کے اندر یہ سمجھداری کس نے دی کہ ہم چوہا کھائیں گے تو ہماری خوراک بنے گی، ہم چوہا کھائیں گے تو ہمارا پیٹ بھرے گا، ہمیں نقصان نہیں ہوگا، اگر بچھو کھائیں گے تو ہمیں نقصان ہوگا، اس لیے وہ بچھو میں منہ نہیں لگاتا۔ آخر کار بچھو کے اندر یہ عقل کس نے دی؟ میں آپ کو اور بڑھ کر کہوں گا، ہم نے دیکھا ہوگا ہماری سوسائٹی کے اندر، ہمارے معاشرے اور سماج کے اندر جب کچھ اوباش قسم کے بچے، بدماش اور شرارتی قسم کے بچے جب کتے کو دیکھ کر کے صرف ہاتھ میں ڈھیلا اٹھاتے ہیں، ہاتھ میں کوئی مٹی اٹھاتے ہیں، ہاتھ میں کوئی ڈنڈا اٹھاتے ہیں، تو وہ بچے اٹھاتے ہی اگرچہ اس بچے نے ڈنڈا چلایا نہ ہو، اگر سے اس بچے نے جو ہے جا کر کے اب ڈھیلے کو اس کتے کی طرف پھینکا نہ ہو، لیکن پھر بھی کتا ہوشیار ہو جاتا ہے، خبردار ہو جاتا ہے اور اپنی حفاظت کی فکر میں لگا رہتا ہے، اپنی بچاؤ کی فکر اور کوشش میں لگ جاتا ہے۔ آخر اس کتے کے اندر جسے دنیا ذلیل جانور سمجھتی ہے، اس کے اندر یہ سمجھداری کس نے دی ہے؟ پتہ چلا وہی میرا پروردگار ہے جس نے ہر چیز کو یہ کیا ہے۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں اجمال سے بیان کیا کہ میرا پروردگار وہ ہے جس نے ہر چیز کو عطا کیا اس کی بناوٹ، ثم ہدا، پھر رہنمائی کی۔ اب یہاں پر رہنمائی کی دو تفسیر ہے۔ نمبر ایک تفسیر تو وہی تفسیر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اس کی بناوٹ دی، اور بناوٹ یعنی انسان کے جس کو ہاتھ چاہیے تھے وہ ہاتھ دیے، پیر کی ضرورت تھی پیر دیے، ناک آنکھ کی ضرورت تھی دیے۔ آپ دیکھیں انسان کا ہاتھ جو ہے منہ تک پہنچتا ہے، کیونکہ انسان بہت سارے کام ایسے ہیں جس کو ہاتھ سے ہی انجام دے سکتا ہے، ہاتھ کے علاوہ دوسری چیزوں سے انجام نہیں دے سکتا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو اس کو بناوٹ اس کی عطا کر دے۔ اور آپ دیکھیں جانوروں کے بھی ہاتھ ہے، لیکن جانوروں کو چونکہ کھانے کے لیے ہاتھ کی ضرورت نہیں پڑتی تو اس لیے اللہ نے ان کو ہاتھ بھی ایسا دیا جو اس کے منہ تک نہیں پہنچتا ہے۔ تو دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو جس چیز کی ضرورت تھی، جو حکمت تھی، جو مصلحت تھی، اس کے حساب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کو عطا کر دیا۔ ایک مطلب تو ثم ہدا کا یہی ہے، دوسرا مطلب ثم ہدا کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف اور صرف انسانوں کو بھیج کر کے یوں ہی نہیں چھوڑ دیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے لیے پیغامبر بھیجے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے لیے رسولوں کو بھیجا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے، انسانوں کی رہنمائی کے لیے، انسانوں کو زندگی گزارنے کا طریقہ سکھلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتابیں نازل کی ہیں۔ ایک تفسیر یہ بھی کی گئی ثم ہدا کی کہ اللہ تبارک
تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو اس کی بناوٹ میں ادا کیا، اس کی بناوٹ ہر چیز کو اس کی بناوٹ عطا کی یعنی جیسا ہے، پھر اس کے بعد رہنمائی کی، یعنی بچے کو اللہ نے سکھایا کہ بابو جب تجھے بھوک لگے گی رو دینا، تکلیف ہوگی تو رو دے دینا، پھر اللہ تبارک تمہاری ماں جو ہے تمہارے لیے جا کر کے کوئی بھی انتظام کرے گی، تمہارے لیے اہتمام کرے گی چیزوں کی۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہے ثم ہدا کا ایک مطلب یہ، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ انبیاء آئیں گے، انبیاء کے ساتھ کتب آئیں گے، یعنی انبیاء اپنی کتابوں کے ساتھ آئیں گے، اپنے صحائف کے ساتھ آئیں گے، اور زندگی کیسے گزارنی چاہیے، زندگی میں کیا کرنا چاہیے اور زندگی میں کیا نہیں کرنا چاہیے، کس چیز سے نقصان ہوتا ہے، کس چیز سے فائدہ ہوتا ہے، ان تمام چیزوں کو بتانے کے اللہ نے کہا ثم ہدا یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب سوال کرتا ہے فرعون بتاؤ تم دونوں کا رب کون ہے، حضرت موسیٰ نے کہا ہمارا پروردگار وہی ہے جس نے ہر چیز کو اس کی بناوٹ عطا کی، پھر اس کے بعد اسے راہ بھی دکھلایا، راہ بھی بتلایا۔ قال فما بال القرون الاولى قال علمها عند ربی فی کتاب لا یضل ربی ولا ینسى۔ جب فرعون نے دیکھا کہ اب میں لاجواب ہو رہا ہوں، اب مجھ سے موسیٰ علیہ السلام کا جواب نہیں بن سک رہا ہے، تو فرعون نے ایک چال کھیلی، کیونکہ عام طور پر ہر انسان کو اپنے آباء و اجداد، اپنے پرکھوں اور پروجوں سے جذباتی تعلق ہوا کرتا ہے، جذباتی محبت ہوتی ہے۔ اس وجہ سے فرعون نے کہا اچھا اگر بات یہ ہے تو یہ بتاؤ پچھلے زمانے کے لوگوں کا کیا حال ہوا، یعنی جو ان کے دور میں جو لوگ موجود تھے، تو ان کے جو آباء و اجداد جو باپ دادا گزر چکے تھے، جو ان کے پروج اور پرکھیں گزر چکی تھیں، تو ان کا کیا ہوا، وہ جہنم میں ہیں یا پھر وہ جنت میں ہیں یا کس حال میں ہیں، ذرا وہ بتلاؤ۔ اب دیکھیں اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ کہتے وہ سارے کے سارے ناری ہیں، وہ سارے کے سارے جہنمی ہیں، وہ سارے کے سارے دوزخی ہیں، تو ظاہر سی بات ہے لوگوں کو غصہ آتا اور لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھڑک اٹھتے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ جواب نہیں اپنایا، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال علمها عند ربی فی کتاب، میرے رب کے پاس اس کا علم کتاب میں لکھا ہوا ہے، میرا رب غلط لا یضل ربی ولا ینسیٰ، میرا رب غلطی بھی نہیں کرتا اور میرا رب بھولتا بھی نہیں ہے۔ تو اب دیکھیں اس سے حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی حفظہ اللہ نے لکھا کہ اگر کسی داعی سے کوئی ایسا سوال کرے جس سے لوگ بھڑک سکتے ہوں، اگرچہ وہ بات حقیقت ہو، تو اس وقت داعی کے لیے ٹال مٹول کرنا بھی جائز ہوتا ہے، ہر سوال کا جواب دینا کوئی ضروری نہیں۔ تو بہرکیف یہاں سے یہ اسی آیت سے حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی حفظہ اللہ نے اپنی کتاب آسان تفسیر کے اندر اسی طرح سے یہ کہا، اس آیت سے استدلال کیا ہے کہ اگر کوئی داعی سے ایسا سوال کیا جائے جو سوال لوگوں کے اندر انتشار کا اور خلفشار کا باعث بنے، وجہ بنے، تو ایسے سوال کو ٹالا جا سکتا ہے، ایسے سوال کا جواب دینا کوئی ضروری نہیں ہوا کرتا ہے۔ تو بہرکیف یہ باتیں ہو گئی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ میرا اس کا علم یعنی پچھلے لوگوں کا علم جو ہے میرے رب کے پاس ہے۔ اب دیکھیے ہمارے یہاں ایک جماعت ایسی ہے جن کا عقیدہ یہ ہے کہ تمام انبیاء اولیاء، یہ تمام کے تمام انبیاء اولیاء غیب کی خبروں کو جانتے ہیں۔ اب دیکھیں اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام غیب کی خبروں کو جانتے تو وہ کہہ دیتے بھائی یہ ہے، لیکن حضرت موسیٰ نے کیا جواب دیا، علمها عند ربی، اس کا علم میرے رب کے پاس ہے، میرے پاس نہیں ہے۔ اس سے پتہ چلا عالم الغیب حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی نہیں ہے، تو لہٰذا علم غیب صرف اور صرف علم غیب جو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاصہ ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو بھی غیب کا علم حاصل نہیں۔ بہرکیف جب اتنی بات گئی، اور آپ کو یاد ہوگا بھی میں نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا
کہ بھائی میرا پروردگار تو وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی بناوٹ عطا کی، پھر اس کے بعد راہ بھی دکھلائی۔ وہ وہاں اجمال تھا، اب یہاں تفصیل کہہ رہے ہیں رب وہ ہے الذی جعل لکم الارض مہدا وسلک لکم فیہا سبلا، رب وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو نرم بنایا ہے، جس نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنا ڈالا، یعنی زمین کو اس لائق بنایا کہ ہم اس میں تعمیر کر سکیں، زمین کو اس لائق بنایا کہ ہم وہاں ٹھہر سکیں، ہم وہاں کھڑے ہو سکیں، ہم وہاں بیٹھ سکیں، زمین کو اس طرح بنایا کہ ہم اس سے آرام بنایا اور اس اندازے سے بنایا، اس طریقے سے بنایا کہ اگر ہم اس زمین سے اپنے لیے کوئی اناج غلہ وغیرہ اگانا چاہیں تو یہ ہم اور آپ اگا بھی سکتے ہیں۔ رب وہی ہے جس نے زمین بنائی، رب وہ ہے جس نے زمین کے اندر راستے بنائے۔ اے فرعون، اگر تو کہتا میں خدا ہوں، جب تو دنیا میں نہیں آیا تھا اس وقت بھی تو زمین تھی، جب تو دنیا میں نہیں آیا تھا اس وقت بھی تو زمین میں راستے تھے، تو پھر تو کیسے خدا ہو سکتا ہے؟ پھر آگے کہا سبلا وانزل من السماء ماء، میرا پروردگار وہ ہے، میرا اللہ وہ ہے، میرا پالنہار وہ ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا۔ اے فرعون، اگر تو کہتا ہے کہ تو سب سے بڑا رب ہے، تو ہی پروردگار ہے، تو ہی پالنہار ہے، تو جب تو پیدا نہیں ہوا تھا اس وقت بھی تو آسمان تھا، جب تو پیدا نہیں ہوا تھا اس وقت بھی تو پانی برس رہا تھا، تو نے کیا کیا؟ تو کیسے رب ہو سکتا ہے؟ رب تو وہ ہوتا ہے جس نے آسمان بنائی ہو، رب وہ ہوتا ہے جو زمین بنائی ہو۔ تو بنا کے بتا، آسمان بنا کے بتا، آسمان سے پانی برسا کے بتا، تب مانے تو رب ہے۔ اور یہاں پر جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جواب مکمل ہو گیا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خود اپنا قول بیان کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَبَاتٍ شَتَّىٰ، کہ بھائی ہم نے یعنی اس پانی کے ذریعے سے مختلف قسم کے کئی قسم کے مختلف قسموں کے ہم نے جو ہے نباتات اگائے۔ یعنی دیکھیں پانی ایک ہے، زمین ایک ہے، لیکن اس کے باوجود دیکھیں پانی وہی ہے، زمین وہی ہے، اس کے باوجود کوئی پیڑ جو ہے، کوئی درخت جو ہے انگور کا ہے، تو کوئی درخت جو ہے کھجور کا ہے، کوئی درخت آم کا ہے، تو کوئی درخت کسی کا، کوئی درخت کسی کا، کوئی درخت کسی کا۔ یہ کمال کس کے اندر؟ صرف اور صرف اللہ کے اندر۔ پانی بھی وہی ہے، زمین بھی وہی ہے، اس کے باوجود کوئی درخت کھجور کا ہوتا ہے، تو کوئی درخت آم کا ہوتا ہے، تو کوئی درخت جامن وغیرہ کا ہوتا ہے۔ یہ آخر کار وہی اللہ ہو سکتا ہے۔ تیرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے، تیرے اندر اتنی مہارت نہیں ہے، تیرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے فرعون، پھر تو کس منہ سے کہتا ہے کہ میں جو ہوں جا کر کے خدا ہوں؟ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف یہی نہیں کہا کہ تم یہ کرو، یعنی ہم نے تمہارے لیے قسم قسم کے کھانے بنا دیے، قسم قسم کے جو ہے اس سے نباتات اگائے ہیں، پیڑ پودے لگوائے ہیں، کلوا ورعوا انعامکم، اور پھر کہا انسانوں کو حکم دیا کہ اس پیڑ پودوں سے تم بھی کھاؤ اور اپنے جانوروں کو بھی کھلاؤ۔ ان فی ذلک لآیات لأولی النہی، یقیناً اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل مند ہیں، عقل مند لوگوں کے لیے نشانی۔ یہ نہا النہیتو کی جمع ہے جس کے معنی ہوتی روکنے والی، اور اس کے معنی عقل بھی، اور اس کا اصل معنی برائی سے روکنے والی۔ بعض مفسرین نے کہا اس کا مطلب برائی سے روکنے والے عقل۔ اسی کو حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی حفظہ اللہ، اور اسی طرح حضرت مولانا مفتی سعید احمد پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طرح حضرت مولانا مفتی شفیع عثمانی نور اللہ مرقدہ، اور بھی بعض مفسرین نے جو ہے، کئی مفسرین نے یہ کہا کہ النہیتو کی جمع عقل سے روکنے والے، لہٰذا جو عقل برائی سے نہ روکے، جو عقل
برے کاموں سے نہ روکے ہم اسے عقل نہیں کہہ سکتے۔ خود عقل کے معنی بھی روکنے والا اگر برائی سے نہیں روک سکتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے اگرچہ لوگ اسے عقل مند کہتے ہوں، اگرچہ لوگ اسے دانش مند کہتے ہوں، لیکن واقعتاً جس کو قرآن نے عقل مند کہا ہو، جس کو شریعت نے عقل مند کہا ہو، اس طرح کا عقل مند اس کو نہیں کہا جا سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد ابھی آپ کو بتایا وہی خدا ہے جس نے زمین کو ہمارے اور آپ کے لیے بچھونا بنایا، وہی خدا ہے جس نے ہمارے اور آپ کے لیے زمین کو گہوارہ اور گود بنایا ہے۔ اب کہہ رہے ہیں وہی خدا، اللہ کہہ رہے منہا خلقناکم، ہم نے تم کو اسی مٹی سے، اسی زمین سے پیدا کیا، اسی زمین کی مٹی سے پیدا کیا، وفیہا نعیدکم، اور پھر ہم تم کو اسی زمین کے اندر دفنائیں گے۔ حضرت مولانا مفتی سعید احمد پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں آدمی جلا دیا جائے یا آدمی دفنا دیا جائے یا آدمی کو چیل کوے نوچ کھائیں یا درندے نوچ کھائیں، آخر کار آدمی ملتا مٹی میں ہی ہے۔ تو وفیہا نعیدکم، تو یہ اس بات کا جلا دینا آدمیوں کو یا کسی آدمی کو درندے کا پھاڑ چیر کے کھا لینا، یہ اس بات کے منافی نہیں ہو سکتا۔ یہ نہیں کہہ سکتے قرآن تو کہتا ہے ہم اسی میں تم کو دفنائیں گے۔ تو اب اعتراض کریں گے ہندو بھائی کہ بھائی ہم نے تو نہیں دفنایا ہے، ہم نے تو جلایا ہے۔ تو دیکھیں یاد رکھیں چاہے دفنا دیا جائے یا جلا دیا جائے یا چیر پھاڑ کر کے کھا لیا جائے، درندے کھا لیں، آخر کار اس کو ملنا مٹی میں ہی ہے۔ اور یہ جو کہا کہ ہم نے تم کو مٹی سے ہی پیدا کیا، لیکن سائنس تو کہتی ہے کہ نطفے سے پیدا ہوا ہے، قرآن بھی کہتا ہے کہ ہم نے تم کو نطفے سے پیدا کیا ہے، پھر یہاں یہ مٹی سے پیدا کرنا کہہ رہے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس کا مفسرین نے ایک جواب، یہ دو جواب دیے ہیں۔ نمبر ایک، حضرت آدم علیہ السلام کا سب سے پہلے تو مٹی کا پتلا بنایا گیا اور اس کے بعد اس میں سور پھونکی گئی، اور حضرت آدم علیہ السلام کے واسطے سے تمام نسل انسانی کی آفرینش اور تمام نسل انسانی کی پیدائش ہوئی ہے۔ تو چونکہ آدم علیہ السلام مٹی سے بنائے گئے تھے اس لیے تمام انسان بھی مٹی سے بنائے گئے۔ اب دوسرا جواب اس کا یہ ہے، اگرچہ چلو مانتے ہیں کہ انسان پیدا ہوا ہے نطفہ یعنی منی سے، نطفہ بنتا ہے خون سے اور خون بنتا ہے غذا سے، غذا بنتی ہے مٹی سے۔ دیکھیں نطفے سے پیدا ہوا، نطفہ کس سے بنا؟ نطفہ بنا ہے خون سے، اور خون بنتا ہے غذا سے، غذا بنتی ہے مٹی سے، تو اس کا اور مٹی سے اور غذا اناج یہ ساری چیزیں مٹی سے ہی آتی ہیں، تو اس لیے نسل انسانی کا مٹی سے پیدا ہونا اس اعتبار سے بھی ثابت ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام کی نسل سے ہونا بھی اگر مان لیتے ہیں تو اس اعتبار سے بھی ہم اور آپ مٹی سے ہی پیدا کیے گئے ہیں۔ تو کہ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، پھر ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، پھر اس کے بعد اسی مٹی سے ہم تم کو دوسری بار نکالیں گے، پھر ہم تم کو اسی مٹی سے دوسری بار نکالیں گے۔ ان تمام باتوں کو اپنے ذہنوں کے اندر بٹھائیں، اخیر میں ترجمہ دیکھیں، اس کے بعد بات ختم کرتے ہیں۔ باقی اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے درمیان کیا گفتگو ہوئی انشاءاللہ تبارک و تعالی دوسرے دن اگلی ویڈیو کے اندر ہم سماعت فرمائیں گے یا سماعت کریں گے وغیرہ وغیرہ۔ آگے دیکھیں ایک بار، قال فمن ربکما یا موسیٰ، اے موسیٰ تم دونوں کا رب کون ہے؟ فرعون نے کہا اے موسیٰ تم دونوں کا رب کون ہے؟ قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہمارا پروردگار وہی ہے جس نے ہر چیز کو اس کی بناوٹ عطا کی، پھر راستہ دکھلایا، پھر رہنمائی کی۔ قال فما بال القرون الاولی، فرعون نے کہا پچھلے لوگوں کا کیا حال ہوا؟ قال علمها عند ربی فی کتاب، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس کا علم تو میرے رب کے پاس کتاب میں لکھا ہوا ہے، لا یضل ربی ولا ینسیٰ، میرا رب نہ غلطی کرتا ہے اور نہ بھولتا ہے۔ الذی جعل لکم الارض، وہی ہے وہ
جس نے تمہارے لیے زمین کو مہدن بچھونا بنایا، فرش بنایا، گہوارہ بنایا، نرم بنایا، یعنی رہنے کے لائق بنایا۔ وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا، اور اس میں تمہارے لیے راستے بنائے۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور آسمان سے پانی برسایا۔ فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَّبَاتٍ شَتَّىٰ، پھر ہم نے اس پانی کے ذریعے مختلف قسم کے نباتات نکالے، یعنی مختلف قسم کے پیڑ پودے درخت وغیرہ نکالے۔ کُلُوا وَارْعُوا أَنْعَامَكُمْ، کھاؤ اور اپنے چوپایوں کو کھلاؤ، چراؤ، کھاؤ اور اپنے چوپایوں کو چراؤ۔ ان فی ذلک لآیات لأولی النہی، یقیناً اس میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ منہا خلقناکم، ہم نے تم کو اسی مٹی سے پیدا کیا۔ وفیہا نعیدکم، اور اسی میں دفن کریں گے۔ ومنہا نخرجکم، اور پھر اسی سے تم کو نکالیں گے تارۃ اخری، دوبارہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔